ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نامدار فخر الموجودات سید القرآن سید الثقلین والی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام. حاضرین و سامعین، بزرگ بران و برادران، انتہائی قابل احترام نوجوانوں، آج کا خطبہ بھی ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے آخری اشعار شروع ہو رہا ہے. اتفاق کے دن ان کا آج آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن. اعتکاف یاد رکھیے، لا رہبانیت اسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کا مطلب ہے گھر بار چھوڑ دینا، دنیاوی معاملات چھوڑ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن ایک تصور اللہ کے ساتھ لو لگانے کا کوئی اعتکاف کی صورت میں دیا گیا 10 دن تک. اگر کوئی ہے کوئی گھر بار چھوڑنا چاہتا ہے، دنیاوی معاملات چھوڑنا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ صرف وہ اللہ کے لیے ہی ہو جائے گا، تو یہ 10 دن اس کے لیے جاتے ہیں. پورا سال کاروبار کرے، بزنس کرے، گھر بار والوں کے پاس رکے بیٹھے، لیکن یہ 10 دن جو ہیں وہ اللہ کے لیے مخصوص کر سکتا ہے. یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائیاں اختیار کر سکتا ہے، خلوتوں میں اللہ کو یاد کر سکتا ہے. باقی دنیاوی معاملات کے ساتھ رہنا ہوگا، جہاد بھی کرنا ہوگا، میاں بیوی گھریلو فیملی معاملات بھی کور کرنا ہوں گے. لیکن یہ 10 دن جو ہیں اگر کوئی شخص قدر تعلق ہو کر اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتے تو وہ 10 دن وقف کر کے تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں جو تاک راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک بار واقع آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لیلۃ القدر والی کون سی تاک رات ہے. تو اتنے میں کچھ لوگ آپس میں اونچی اونچی بولنا شروع ہو گیا، جھگڑنا شروع ہو گیا. تو آپ کی ساری توجہ ادھر ہوئی. آپ نے بتایا خاموش ہو جاؤ. خاموش ہوئے تو پھر فرمانے لگے کہ میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا کہ وہ تاک رات کون سی ہے، لیکن میری ساری توجہ تمہاری طرف کی، اللہ نے میرے ذہن سے وہ نکالا. اب تم 5 تاک راتوں میں اللہ کے لیے جا کر بیدار رہ کر 5 راتوں میں لیلۃ القدر ڈھونڈو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سبق دیا کہ جب بھی کوئی مبلغ، کوئی استاد، والدین جیسے کوئی بڑا، یہاں تک کہ بڑا بھائی بھی اگر بات کر رہا ہو
اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، اپنی تمام مصروفیات کو کر کے، ہو سکتا ہے وہ کام کی بات مل جائے، ادھر توجہ نہ ہوئی، بات کہنے والے کی ساری توجہ ادھر گئی، تو اللہ نے وہ ملا کر دی کہ یہ قوم اس قابل ہی نہیں ہے میرے حبیب کہ تیری موجودگی میں اس انداز میں گفتگو کریں۔ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم۔ اور یاد رکھیے تین گناہ ایسے ہیں جس سے انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ساری زندگی کی۔ ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، بات پر اپنی رائے کو کبھی مقرر نہ کرنا۔ لا ترفعوا فوق صوت النبی، بلند نہ کرنا نبی کی آواز سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے اندر موجود ہیں کہ ان کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلند نہ کرنا نبی کی بات سے۔ صوت آواز ہے، اور آواز کیا ہے؟ نبی کی گفتگو ہے، اور نبی کی گفتگو کو اس طرح بھی نہ سمجھنا جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، یعنی کہ نبی کی کسی بھی بات پر اپنی باتوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی آراء کو، اپنی گفتگو کو بلند نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو پھر کیا؟ تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ نیکیاں گئی کدھر۔ یار اتنے صدقہ و خیرات تو دیتا رہا، پورا رمضان تو میں سکون سے بیٹھا ہی نہیں، راتیں بھی میں نے قیام میں گزاری، سارا کچھ، لیکن معمولی سی اس کوتاہی سے ساری زندگی کے اعمال ضائع۔ اور دوسرا بڑا جرم، اے میرے حبیب، اگر تو بھی اشرکت لیحبطن اعمالک، اگر تو بھی شرک کا مرتکب ٹھہرا تو تیری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا، یعنی کہ نبی، کیا کائنات میں کوئی نبی تک پہنچ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ نبی کو اللہ نے فرما دیا کہ اگر ایسا عمل، ایسی کوتاہی اور ایسی غلطی تجھ سے بھی سرزد ہوئی جو اللہ کے مد مقابل کسی کو کرتی ہے تو تیری بھی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اور تیسرا بڑا جرم، من یرتد عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم، جس شخص نے دین کو چھوڑ دیا، اسے موت اگر آ گئی اس حالت میں تو کفر کی موت ہو گئی اور اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ تو بھائیو، یہ نیکیوں کا مہینہ، اس میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کے وقت، مغرب افطاری کے وقت اور رات، رمضان کی راتوں میں سے کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر آوازیں دیتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے مالا مال کر دوں، مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا یاب کر دوں؟ ہے کوئی ایسا؟ آوازیں دیتا ہے اللہ۔ اسی لیے تو اللہ نے خود فرما لیا کہ میرے حبیب اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو بتا دیجئے میں قریب، میں بہت قریب ہوں۔ الہی تو خود بتا تو کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کوئی قربت ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ؟ اس سے بھی کوئی قریب چیز ہمارے ہو سکتی ہے؟
تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو شخص بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو شخص ایک بار کہتا ہے یا الہی یا ربی، تو اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی۔ 3 بار کہتا ہے بندہ، ایک بار کہتا ہے میرے اللہ، اے میرے رب، اللہ کہتے ہیں یا عبدی حاضر، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ 3 بار اللہ کہے، اس لیے پھر اللہ نے صاحب اسی آیت میں فرما دیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، جس طرح تمہارا اللہ لبیک کہتا ہے پکارنے پر، تم بھی میری پکار پر لبیک کہو، میری بات پر، میری پکار پر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور تمہیں بھی چاہیے کہ لبیک کہہ دو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان اور یقین رکھو۔ اگر یہ کرو گے تو لعلہم یشہدون، تمہارے سیدھا راستہ بھی دکھا دوں گا، رہنمائی کر دوں گا، رشد و ہدایت سے نواز دوں گا۔ اور یہ غنیمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں یہ اشرا بھی ایک بار پھر دے دیا ہے کہ بندو اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو۔ بڑا رحیم و کریم ہے وہ ذات، اور وہ مانگنے پہ دیتا ہے، مانگنے پہ دیتا ہے۔ اب رحیم و کریم ذات، رحمت والا، تو رحمت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ رحمت لفظ تو بہت سنا بھی، پڑھا بھی، کہا بھی، لیکن پتہ نہیں کہ رحمت کہتے کس کو ہے۔ ایک نیک صالح بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا حساب کتاب ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا بابا جی یہ جنت تمہیں کیسے کیوں مل گئی؟ کہنے لگا ساری زندگی نیکیاں تو کرتا رہا، نمازیں تو پڑھتا رہا، تہجدیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، اعمال کرتا رہا، اچھے اعمال، صدقہ و خیرات کرتا رہا، تو جنت تو ملنا ہی تھی نا، اتنے پہ پیاس لگ گئی۔ کہنے لگا مجھے پانی پلاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ یہاں مفت میں پانی نہیں ملتا، قیمتی پانی ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ یہاں قیمتی پانی ملتا ہے، مفت میں نہیں۔ کہنے لگا کیا قیمت ہے؟ مجھے تو بڑی پیاس شدت کی لگ رہی ہے، جس کو پنجابی میں بھڑکی لگ گئی ہے۔ فرشتوں نے کہا تیری زندگی کی آدھی نیکیاں۔ کہنے لگا لے لو، پانی پلاؤ، پانی پلایا، پھر چل پڑے جنت کی طرف، سفر جاری ہے۔ پھر پیاس لگی، پھر کہنے لگا پانی لاؤ۔ فرشتوں نے کہا قیمت جی کتنی؟ آدھی لگی، ساری زندگی کی آدھی نیکیاں دوسرے گلاس میں پی گئی۔ فرشتوں نے کہا آواز آئی ہے پھر فرشتوں اس کو واپس لے آؤ، اب جنت کی بجائے جہنم کی طرف رخ کر دو۔ کہنے لگا اللہ کیا ہے یہ؟ اللہ نے فرمایا تیری نیکیاں اس معیار کی نہیں تھی کہ تجھے جنت ملتی، یہ میری رحمت تھی کہ میں نے جنت کا اعلان کر دیا تیرے لیے، اور تو نے جتاتا رہا کہ تیرے نیکیوں کی وجہ سے ملا۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے روکتے کھڑے کر دینے والا۔ ایک دن ایک چیونٹی سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی اے سلیمان، یا نبی اللہ میری خواہش ہے میں تمہارے لیے کوئی تحفہ لاؤں۔ آپ نے کہا کہ ہاں لے آ۔
وہ تحفہ لائی خشک سوکھا بیر. خشک سوکھا، کیا ہم سوکھا بیر کھا لیں گے؟ قطعاً نہیں. اس کا سارا گودا اور پلپ جو ہوتا ہے وہ اس کی گٹھلی کے ساتھ ہی مکس ہو چکا ہوتا ہے، اتنا خشک ہو چکا ہوتا ہے. وہ لائی تو لا کے قدموں میں رکھ دیا تو نبی اللہ دے کر مسکرا پڑے. چونٹی کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، تجھے معلوم ہے میں کیسے یہ لے کر آئی ہوں؟ میرے لیے یہ پہاڑ تھا، یہ بیر کھینچنا میرے لیے پہاڑ تھا. میں نے اپنی استطاعت اور طاقت سے زیادہ اس کو اٹھا کے لائی ہوں، یہ میری طاقت سے زیادہ تھا، لیکن تو نے ایک مسکراہٹ میں میرے اس تحفے کو گنوا دیا. یاد رکھ تیری زندگی کی ساری نیکیاں اللہ کے حضور اس بیر سے بھی کم درجے کی ہیں. تو اللہ کے نبی سجدے گر گئے، الہی تیری رحمت کے صدقے سب کچھ ہوگا، میرے اپنے پلے کچھ نہیں ہے. رحمت ہے کنسیشنل باکس، رائٹی نمبر. رحمت کیا ہے؟ رائٹی نمبر. نماز پڑھ کے کبھی نہ چلانا، کبھی غرور اپنے ذہن میں نہ لانا، صدقہ و خیرات دے کر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے دے دیا ہے، اللہ نے احسان کر دیا ہے. قطعاً نہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت دے دے. اس لیے رحمت حاصل کرنا پیپر میں بیٹھنا طالب علم کا کام ہے. پیپر دینا اسٹوڈنٹ کا کام ہے. 25 نمبر کا آ جائے یا 30 نمبر کا کر کے آئے، فیل والے کنسیشنل مارکس وہ دیتا ہے، اپنی رحمت سے اس کو 33 بنا کر پاس کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت کا، کنسیشنل مارکس کا. وہ کیسے؟ میرے فرشتوں اس کے نفل نوافل فرضوں میں تبدیل کر دو، فرض بنا دو، اور فرض 70 گنا اور بڑھا دو. اور پھر جب قیامت کے دن نماز کا حساب کتاب ہوگا تو فرشتوں سے اللہ کہے گا اس کی زندگی کی ساری نمازیں نکالو، حساب کرو کتنی بنتی ہیں. مثال کے طور پر فرشتے کہیں گے جی 2 لاکھ بنتی ہے یا 5 لاکھ بنتی ہیں، لیکن پڑھی اس نے 3 لاکھ ہے، 2 لاکھ کم ہے، 2 لاکھ کم ہے. تو پھر اللہ کیا کرے؟ اللہ کی رحمت کنسیشنل مارکس، اللہ کہے گا کہ اس کے نفل نوافلوں کو فرضوں کے برابر بنا دو. نفل نوافل بھی فرضوں کے برابر بنا دیے جائیں گے. جی بنا دیے. اللہ اب بھی اس گنتی میں پورا نہیں اترتا. اللہ کہے گا گنتی میں پورا نہیں اترتا، جو رمضان میں اس نے نمازیں پڑھی ہیں اس کو 70 گنا اور بڑھا دو. اب بھی پورا نہیں اترتا. رحمت ہے اللہ کی، اتنی وسیع رحمت کہ موسلادھار بارش کے بنا پہ اگر کواڑ بند بھی کر لیے جائیں تو ہوا کے دوش نمی پھر بھی کمروں کے اندر آ جاتی. اتنی رحمت ہے اللہ. لیکن تو اسے حاصل تو کرنا چاہیے، اور یہ تصور کر کے اللہ سے مانگیے گا کہ الہی اسی زمین پر، اسی کائنات پر تو نے اپنے ایسے ایسے بندے بھی پیدا کیے الہی جن کو تو نے بغیر حساب کے دیا، بے حساب. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی انسان تھا. اس کا بیٹا عتیق بن حاتم صحابی رسول بنا، صحابی رسول بنا رضی اللہ تعالی عنہ. حاتم طائی کے پاس ایک غریب فقیر آیا.
آگے کہتا ہے کہ حاتم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے 2 وقت کا کھانا دے دو۔ حاتم نے اس کی حالت دیکھی، التجا سنی تو اپنے غلاموں سے کہتا ہے کہ اس کو 10 اونٹ گندم کے بھر کے دے دو، بما اونٹ اور بما غلام۔ 2 وقت کا کھانا مانگا، 10 اونٹ گندم کے بھرے ہوئے، بما غلام اور بما اونٹ، اس کو دے دو۔ وہ پریشانی کے عالم میں کھلی کی کھلی آنکھیں رہ گئی، کہنے لگا حاتم میں نے 2 وقت کا کھانا مانگا ہے، تو نے 10 اونٹ گندم کے بھرے ہوئے بما اونٹ اور غلام دے دیے ہیں۔ حاتم کہنے لگا تو نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے، میں اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہوں۔ کیا اللہ کو یہ ہم یاد نہیں کروا سکتے کہ اللہ تو نے اپنے قوم کے اپنے مخلوق میں سے ایک شخص کو اتنا دیا تھا کہ وہ ہر سائل کو یہ کہتا تھا تو اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے، میں اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہوں۔ الہی تو رحمان ہے، تم خالق ہے، تم مالک ہے، تم رازق ہے۔ الہی ہم اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، تو کیا وہ نہیں دے گا جس نے بار بار کہا ہے کہ بندو مجھے پکارو اذا دعانی فلیستجیبوا لی، جب بھی مجھے تو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، بس شرط ہے کہ میری بات پہ بھی لبیک کہیں اور مجھ پہ ایمان لائیں، یقین کے ساتھ مانگیں، پھر میں دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہا کرو۔ کیوں؟ دعائیں جو ہے وہ 3 طرح قبول ہوتی ہیں، یا تو وہی جو مانگا جاتا ہے وہی دے دیا جاتا ہے، یا وہی دے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ دیا نہیں جاتا تو اس دعا کے معیار کے مطابق اس سے کوئی برائی، کوئی تکلیف ہٹا دی جاتی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت کے روز کہے گا، جب یہ دعاؤں کا صلہ اس کے اعمال میں شامل کیا جائے گا، وہ کہے گا الہی یہ تو نیکی میں نے کی ہی نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی، میرے پلڑے میں اتنا بھاری پلڑا ہو گیا۔ اللہ کہے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو میں نے دنیا میں تجھے نہیں دی تھی، قبول نہیں کی تھی، آج یہ دعا کا صلہ ہے، لے لو۔ اللہ کہے گا کاش الہی تو میری کوئی بھی دعا قبول نہ کرتا، ذخیرہ آخرت بن جاتا۔ تو بھائی دعا کرنے میں کبھی نہ شرمائیے گا۔ جس طرح بچہ اپنی ماں سے مانگتے ہوئے نہیں شرماتا تو اللہ سے بھی مانگتے ہوئے نہ شرمائیے گا۔ جو شرما جاتا ہے اللہ خود فرماتا ہے قل یا عبادی الذین، اے میرے بندو مجھے پکارو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین، جو شخص تکبر کرتا ہے میری عبادت سے، میرے ذکر سے، میں اسے ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں پھینکوں گا۔ اللہ سے نہ مانگنے میں اللہ غصہ کرتا ہے کہ ظالم تو اتنا بے پرواہ ہو گیا کہ تجھے میری ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس لیے ہر وقت جب بھی کوئی تکلیف ہو فوراً اللہ سے مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک فرمان ہے کہ تمہاری جوتی کا تسبیح بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے کوئی واٹر سروس کی فیکٹری کھولی ہو کہ تسبیح بناتے کہ اللہ سے ہم تسبیح مانگیں؟ قطعاً نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت خرید کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ تسبیح خریدنے کی قوت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ تو لہذا تسبیح بھی ٹوٹا تو اللہ سے مانگو کہ اللہ میری جوتی کا تسبیح ٹوٹ گیا ہے تو قوت خرید وہ دے گا۔ کیا خوب کسی نے کہا، بہت ہی لغزشیں حائل ہے، جان کا لب پہ آنے تک
یہ مت سمجھے کہ میں نے گلاس پانی کو اٹھایا، ہونٹوں کے ساتھ لگایا اور گڑ گڑ کر کے اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیا، قطعی نہیں، اس میں لغزشیں حائل ہے۔ ایک تو پیاس کا احساس پیدا ہونا سب سے پہلی لغزش ہے، اور دوسرا اپنے اس قوت ارادی پیدا کرنا، گلاس کو اٹھانے کے لیے اپنے بازو میں اتنی طاقت اور قوت لانا، یہ دوسری لغزش ہے۔ پھر ہونٹوں میں سخت کرنے کی طاقت تیسری، اور پھر حلق کے اندر پھینکنا، پھر حلق کے اندر چوتھی، پھر پیٹ کا یہ سارا پروسیس، کتنی لغزشیں حائل ہیں جان کا لب پہ آنے تک۔ اگر کسی ایک جگہ بھی کمی پیدا ہو جائے، ایک چیز بھی فالج زدہ ہو جائے، پیرالائز ہو جائے، مجھے بتاؤ گلاس اٹھا سکے گے؟ کئی ایسے مریض ہیں پیرالائز کہ منہ میں پانی ڈالو پانی باہر آ جاتا ہے، پھر پائپ کے ذریعے پانی ڈالا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اللہ اس آزمائشوں سے بچائے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک تحول عافیتک فجاءت نقمتک جمیع صحتک۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس بابرکت عشر میں زیادہ سے زیادہ کمیاں کوتاہیاں جو رہ گئی ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔